میں آپ کو ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس کا وعدہ ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اعمال کی کتاب 4:12 اعلان کرتی ہے، نجات کسی اور نام سے نہیں مل سکتی سوائے مسیح یسوع کے نام کے۔ بائبل ہمیں یقین دلاتی ہے کہ خداوند جو ہمارے لیے ہوا دوبارہ جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، وہ واپس آئے گا اور ان سب کو قبول کرے گا جو حقیقی معنوں میں ایمان رکھتے ہیں اور انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ پچھلے تقریباً 35 سے زیادہ سالوں سے خداوند خوابوں اور رویا میں مجھے اپنی آمد اور میڈنس کے بارے میں آگاہ کرتا رہا ہے۔ حال ہی میں ایک خواب میں اس نے زبردست طریقے سے تنبیہ کی ہے کہ اس کے آنے کے لیے تیاری کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں ایک پاسبان کی حیثیت سے یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور میں ہر سننے والے سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے، روحانی طور پر چوکس رہیں اور خداوند کے ظہور کے لیے تیاری کرے۔ خواب میں خداوند نے مجھے ایک بہت تنگ راستہ دکھایا، دونوں طرف رکاوٹیں ہیں، آگے بڑھنے کے لیے گنجائش بہت کم تھی، راستہ مشکل تھا، آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا جس نے خوف اور حوصلہ شکنی کو جنم دیا۔ پھر بھی خداوند نے مجھے آگے بڑھنے کے لیے مضبوط کیا۔ راستہ لمبا تھا اور جیسے ہی میں آگے بڑھا میں نے موت کی وادی دیکھی۔ خداوند نے مجھ سے کہا تمہیں اس سے گزرنے کی ضرورت نہیں، تم دوسرے کنارے پر اترو گے۔ لوکا 13:24 بیان کرتی ہے، اس نے ان سے کہا جان فشانی کرو اور تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے۔ روح القدس نے مجھے یہ سمجھنے میں مدد کی کہ نئے سرے سے پیدا ہونے والے لوگ موت کی وادی سے نہیں گزرتے، بلکہ جب اپنے جسم کو چھوڑیں گے تو خداوند کے پاس حاضر ہوں گے۔ جو خدا کے ساتھ خلوص نیت سے چلتے ہیں وہ موت کی وادی میں سے گزرے بغیر باحفاظت دوسرے کنارے پر پہنچ جائیں گے۔ اور جب میں بیدار ہوا میں نے دعا کی اور خداوند نے مجھے پہلا پطرس 4:18 کے ساتھ جواب دیا، اور جب راست باز کی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھکانہ۔ یہ ایک سنجیدہ تنبیہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی روحانی زندگیوں کا جائزہ لینے کے لیے بلاتی ہے۔ روحانی غفلت ہمیں حسد، بے دین تعلقات، نفرت، معافی، لالچ، خدا سے پہلی محبت میں کمی، روحانی اثر و رسوخ اور جھوٹے رسولوں، جھوٹے نبیوں اور جھوٹے عقیدہ کے ذریعے خاموشی سے دور کر سکتی ہے۔ جیسا کہ یسوع نے متی 22:14 میں کہا، کیونکہ بلائے گئے بہت ہیں لیکن چنے ہوئے تھوڑے۔ خداوند کی پکار واضح ہے، دنیاوی عادتوں سے باز آئے، اپنی روحانی زندگی کو بحال کرے اور روح القدس کے مسح کی تلاش کرے۔ کیا پتا یہ خدا اور انسان کے ساتھ صلح کرنے کا آخری موقع ہو۔ اس لیے اس بات پر یقین نہ کریں کہ ہر کوئی خدا کی بادشاہی میں جائے گا، چاہے وہ کیسی بھی زندگی بسر کرے۔ مکاشفہ 22 خبردار کرتا ہے کہ خداوند ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے کے لیے جلد آ رہا ہے، اور یہ کہ صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ منافقت اور گناہ پر قائم رہیں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے توبہ کریں، عاجزی اختیار کریں، ہوشیار رہیں، کیونکہ دولت، رسمیں اور علم خدا کی بادشاہی میں جانے کا راستہ نہیں کھول سکتے۔ حقیقی تیاری گناہ سے باز آنا اور یسوع کے خون کی پاکیزگی کی طاقت میں جینا ہے۔ اس کی واپسی کے لیے تیار رہیں۔ خداوند آپ کو خوش رکھے۔